دیکھے گل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. بہت شکریہ. کمزور ہو گئی ہیں کافی, کیا وجہ ہے؟ آپ جب پارلیمنٹ پہلے جب آتی تھی تو اب زرتاج گل کافی زیادہ ویک ہیں, کیا وجہ ہے؟ جب کسی خاتون کو آپ دہشت گرد قرار دے کے, جو سب سے زیادہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتی ہو, پاکستان سے محبت کرتی ہو, لندن میں اور پاکستان میں اس نے کہیں جانا بھی نہ ہو, رہنا بھی پاکستان کے اندر ہو, اور آپ اس کو دہشت گرد بنا دیں اور پھر دہشت گردی کے پرچے کرتے کرتے تھوڑ پھوڑ کرتے کرتے آپ گائے چوری کے پرچے ڈال دیں اور آپ میرے اوپر زندگی تنگ کر دیں صرف اسے کہ میں عمران خان کی ساتھی ہوں, تو ظاہری بات ہے تکلیف اور آزمائش میں ملک سے تھوڑا سا انسان کو گلا تو ٹھہرتا ہے کہ میرا ملک اور میں نے یہاں سے کہیں جانا بھی نہیں ہے. ایسا سلوک میرے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور باقی سیاسی خواتین اور ورکر کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو سخت وقت گزارا میں نے, وہ 8 فروری کو مجھے عوام نے اس کا صلہ دے دیا. میری 65,000 کی لیڈ ہے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے, تو وہ جو تکلیف اور آزمائش تھی وہ میں نے اللہ کے حوالے کر دی. اور میں بار بار کہتی ہوں میری انا بہت چھوٹی ہے, پاکستان بہت بڑا ہے, تو پاکستان کی سالمیت کے لیے میں پچھلے بھول جاتی ہوں. آپ سے میں ایک بات کروں گا, اگر وہ آپ ماسک اگر جو خان صاحب والا آپ جو رکھا ہوا تھا کہیں پہ, اچھا یہ آج آپ لائی تھیں, اچھا یہ بس ہو گیا, یہ دکھانا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات جو ہے آن دی فلور بتایا ہے کہ وہ سبمٹ نہیں ہو سکی جنہوں نے سبمیشن کروانی. خواجہ آصف صاحب کی بات کو تو میں معتبر ہی نہیں مانتی نا. ایک ایسا شخص جو ریحانہ ڈار سے ہار چکا ہے, ریحانہ ڈار ان کو ہرا چکی ہیں, یہ فارم 45 میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے, فارم 47 میں زبردستی جیت کے آئے, تو ان کو فلور کے اوپر پہلے تو حلف نہیں لینا چاہیے تھا, اور حلف کی بے شرمی کے بعد جا کے جو ہے وہ خواتین کی سیٹوں کے اوپر بات کریں. میرا خیال ہے کہ میں خواجہ آصف کی بات کو معتبر نہیں سمجھتی. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اور بھی ایم این ایز جو ہیں وہ آنے تھے یہاں پر مخصوص نشستوں پہ, تو اب اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ ہمیں ووٹ ملا عمران خان کا, ہماری جتنی سیٹیں بنتی ہیں جو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے وہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ ریشو بھی بتایا ہے, ہماری 3 مائنورٹیز کی سیٹیں اور آئی تھنک 27 کے قریب ہماری خواتین کی سیٹیں, وہ ہمیں ملنے چاہیے, ہاؤس پورا ہونا چاہیے. دیکھیں خواتین کو اور مائنورٹیز کو آپ ان کے حق سے محروم کریں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, یہ بڑی زیادتی ہے. اور جہاں تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات ہے, مجھے اس پہ حیرت ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹ ہے, تو پولیٹیکل جو اپوننٹ ہے جس کے ہم سے دشمنی ہے پولیٹیکلی, وہ ہماری ہی سیٹوں پہ ونڈ کیسے کرنے کے لیے آ گئے ہیں. یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپ لوگ سارے جو ہے وہ ابھی ایک ہی بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں اپوزیشن, تو مولانا صاحب کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں ابھی تک مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھیں گے. آپ کے ساتھ ہی بیٹھے تھے پہلے 3 دن تو جب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا یا پرائم منسٹر کا جب وہ ہوتا ہے اوتھ ہوتا ہے, تب اس میں سیٹوں کی فارمیشن نہیں ہوتی ہے. جب ایک دفعہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کس نے لیفٹ پہ بیٹھنا ہے کس نے رائٹ کے اوپر بیٹھنا ہے, تب میں اپنی پارٹی کا بتا سکتی ہوں کہ ہم بڑی تگڑی اپوزیشن کریں گے. ہم عمران خان کا نام لیں گے, ہم بشرا بی بی کا نام لیں گے, سیاسی خواتین کا, ورکرز کا ہم نام لیں گے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سیاسی خواتین اس وقت قید ہیں, ان کا ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے, ان کے لیے آواز اٹھائیں گے اور عوام کی ہم لوگ بات کریں گے. اسی ٹائم پہ آ کے اگر عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی بار کی طرح کہ آپ لوگ استعفیٰ دیں, تو کیا آپ لوگ سارے جو ہے کچھ سوچیں گے یا؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو عمران خان کا حکم ہے نا وہ سر آنکھوں کے اوپر. عمران خان نے اس مشکل وقت میں جب ان کا خیال تھا کہ شاید ہم الیکشن میں نہ لڑیں, بلے کا نشان بھی چھین لیا, پارٹی بھی توڑ دی, 200 سے زیادہ نشانات دے دیے, پھر بھی ہم میدان چھوڑ کے نہیں گئے, بلکہ یہ لوگ چھوڑ کے بھاگنا چاہتے تھے. ہم نے بغیر بلے کے الیکشن لڑا اور عمران خان کو 31 سال کی سزا راتوں رات دی گئی تاکہ ووٹر بزدل ہو جائے. لیکن اس کے بعد وہ ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں اور آج بھی ہم پارلیمنٹ میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں, تو یہ خان صاحب کا ووٹ ہے, جو خان صاحب کا حکم ہے ہم وہی مانیں گے.